بامقصد زندگی۔ گرمی کا موسم شروع ہوا تو چونٹیاں اپنے بلوں سے باہر نکل آئیں اور ایک بار پھر سے رزق کی تلاش اور اس کو ذخیرہ کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ پرندوں نے پہاڑی اور ٹھنڈے علاقوں کا رخ کیا۔ جنگلی جانور بھی گرمی سے بچنے کے لیے ٹھنڈے اور سایہ دار درختوں کے نیچے بسیرا کرنے لگے، اور جب کچھ عرصے بعد برسات کا موسم شروع ہوا تو طرح طرح کے حشرات الارض زمین سے نکلنے لگے۔ یہ فطرت کا ایک نظام ہے کہ ہر ایک مخلوق اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتی ہے، لیکن یہ سارا کا سارا عمل ان کی جبلت کے ساتھ جڑا ہے، اور وہ جبلت ہے اپنی بقا اور زندگی گزارنا۔ لیکن اشرف المخلوقات کے سلسلے میں ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا کی واحد مخلوق ہے جو صرف اپنی بقا کے لیے زندگی نہیں گزارتی بلکہ آنے والے وقت کا ایک ویژن مقرر کرتی ہے۔ ویژن کا مطلب ہے آج میں رہتے ہوئے کل کا خواب اور کل کی تصویر بنانا۔ یہ تحفہ اللہ نے انسان کو ہی عطا کیا ہے۔ مقصد حیات کا تصور آپ کو انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق میں نہیں ملے گا۔ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، ان کے جوابات صرف انسان کو معلوم ہوتے ہیں۔ ہونے والے واقعے کو ایک معنی دینا، یہ قابلیت انسان کے پاس ہے۔ کل کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی اللہ نے پوری ایک صلاحیت انسان کو دی ہے کہ وہ کل کے خواب، اندازے اور تخمینے بناتا ہے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ کل کا خواب، کل کی تصویر اور کل کا ارادہ، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس نشست میں بامقصد زندگی کو واضح کریں گے۔ محدود سوچ کی وجوہات۔ انسان کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اللہ اس کو مختلف طرح کی قابلیت اور صلاحیت سے نواز دیتا ہے۔ انہی صلاحیتوں کی بدولت وہ اپنی زندگی سنوارتا ہے، مگر کچھ چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں، اور یہ تمام وہ عوامل ہیں جو انسان کے ویژن کو محدود کرتے ہیں۔ یہ مندرجہ ذیل ہیں: حالات، ارد گرد لوگوں کی سوچ، ماحول، ہونے والے واقعات، بنے بنائے معیار، بنی بنائی کامیابی کی تعریف۔ اس معاشرے میں رائج معیار پہلے سے بنے پڑے ہوتے ہیں، بس انسان پیدا ہوتا ہے اور اس مخصوص سانچے میں ڈھل جاتا ہے، جبکہ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ انسان کا ویژن اس لیے محدود ہوتا ہے کہ مندرجہ والا تمام چیزیں اس کو دور تک سوچنے کی جرت ہی نہیں دیتی۔ آپ اپنے ہر طرح کے حلقہ احباب کو دیکھ لیں، وہاں امتحان سالانہ ہے، تنخواہ ماہانہ ہے، اور ہر چیز کا ایک محدود نظام ہے، کیونکہ انسانوں کی سوچ محدود ہے۔ اگر آپ چند دن تک اس معاشرے میں بولے جانے والے جملوں کو سن کر جائزہ لے لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لوگوں کے ایقان کس قدر محدود یا وسیع ہیں۔ یہاں موجود لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اعلیٰ سوچ کی پذیرائی نہیں کرتی۔ آپ اگر کسی کو اس بنیاد پر عزت دیتے ہیں کہ اس کی سوچ بہت بڑی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باکمال انسان ہیں۔ آپ کا اعتقاد، ایمان اور یقین بہت بڑا ہے۔ اعتقاد، ایمان اور یقین کے بڑے ہونے سے لازمی نتیجہ یہ بھی نکلے گا کہ آپ کے کل کی تصویر بھی اتنی ہی بڑی ہوگی اور آپ کا مقصد حیات بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوگا۔ مجھے یاد ہے زمانے طالب علمی میں جو چیز ہم نے پہلی بار سنی وہ یہ تھی کہ اگر آپ نے انجینئرنگ مکمل کی تو آپ کو کسی بھی کمپنی میں 15,000 روپے کی نوکری مل جائے گی اور آپ ایک خوشحال زندگی بسر کریں گے۔ غور کریں تو 15,000 کی سوچ بھی ایک سوچ ہے، نوکری بذات خود ایک سوچ ہے، اور اتنا محدود سوچنا بھی ایک سوچ ہے، اور اسی معیار پر جینا جو ہمیں یونیورسٹی میں بتایا گیا یہ بھی ایک سوچ ہے، لیکن اس سوچ میں وسعت نہیں ہے، یہ انسان کو محدود کرتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اسی سوچ کو بہت سارے طلباء نے اپنا خواب بھی بنا لیا اور اس کے بارے میں دعائیں اور منتیں مانگنا شروع کر دیں، کیونکہ ان کے مطابق یہ سب حاصل کر کے وہ کامیاب ہوں گے۔ حالانکہ آپ کاروباری حضرات کی گفتگو سن لیں تو ایک جملہ ان کا مشترک ہوتا ہے: ہم ریڈی لگا لیں گے لیکن نوکری نہیں کریں گے، جبکہ اس کے برعکس نوکری والا کہتا ہے کہ 100 بار بھی اگر میں پیدا ہوا تو نوکری ہی کروں گا۔ اس کے عدم تحفظات یعنی انسیکیورٹیز ہیں۔ پہلی کا انتظار بذات خود آپ کو محدود کر دیتا ہے، اور اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ نوکری کرنے والے فرد کی تنخواہ میں سالانہ اضافہ نہ ہو تو وہ شاید ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے حالات پر کوئی گہرا اثر نہیں پڑا ہوگا، لیکن اس کا ذہن ضرور متاثر ہوگا، کیونکہ اس نے سوچ بنا لی ہوتی ہے کہ سال پورا ہونے کے بعد ہر حال میں میری تنخواہ بڑھے گی۔ پیشے کا نام مقصد حیات نہیں۔ یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ بامقصد زندگی کسی پیشے کو منتخب کرنے کا نام نہیں ہے، جبکہ ہم جب بھی اپنے اہداف بناتے ہیں تو سوچتے ہیں میں انجینئر بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا یا CSS کروں گا، لیکن جب یہ سب ہو جاتا ہے تو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے بنائے گئے گولز غلط تھے۔ اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ درمیانی عمر میں بننے والے مسائل بڑے شدید ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ باقاعدہ ایک مضمون ہے کہ آپ نے دنیا میں جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ کر لیا، اب کیا کرنا ہے۔ بہت سارے کامیاب لوگ اسی مقام پر پہنچ کر ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
بس مؤثر بنے. میرے مطابق ایک بڑا خواب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہی رہیں, بس مؤثر ہو جائیں. اگر کوئی ٹیچر ہے تو مؤثر ٹیچر بن جائے. آپ کاروبار کر رہے ہیں تو دل و جان سے کریں, یعنی اس میں ڈوب جائیں. پھر آپ کا اڑنا بچھونا اور سونا جاگنا اس کے ساتھ ہو. لیکن جو انسان صبح 9 سے شام 5 بجے تک کام کرنے کا عادی ہو تو وہ اس کا روزگار, وہ دہاڑی تو ہو سکتی ہے, مقصد حیات کبھی نہیں. مقصد حیات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مکمل طور پر یہ سوچا کہ میری زندگی ایک مفید زندگی کیسے بن سکتی ہے, میں فائدہ مند کیسے ہو سکتا ہوں, میرے ہونے سے اس دنیا کو کیا ملے گا. اس سوچ کے ساتھ پھر آپ کچھ بھی بن جائیں لیکن مؤثر بنے. انسان موچی ہی کیوں نہ ہو, مگر وہ کام کا ہو تو ولی ہے. چھوٹا سا کام بھی آپ کو تسکین اور اطمینان قلب دے سکتا ہے. با مقصد زندگی اسٹیشن نہیں, ٹریک ہے. با مقصد زندگی کا مطلب بڑی کامیابی پانا نہیں ہے, کیونکہ آپ جب بھی مادی چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے تو آپ بھی مادی چیز بن جائیں گے. وہ تمام اشیاء جن کو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے اور حاصل کر بھی لیتا ہے, لیکن یہاں اگر غور کیا جائے تو دراصل وہ ان کو حاصل کرتے کرتے ان کا غلام بن چکا ہوتا ہے. با مقصد زندگی کوئی اسٹیشن نہیں بلکہ ایک ٹریک اور راستہ ہے, اور یہ بات اہدنا الصراط المستقیم سے واضح ہو جاتی ہے. دراصل سیدھا راستہ مل جانا ہی منزل ہے, اور یہی سب سے بڑا انعام ہے. رویہ نصیب بدلتا ہے. با مقصد زندگی یہ بھی ہے کہ انسان ایک اچھا حوالہ اور اچھی یاد بن جائے, کہ آنے والی نسلیں اس کو اچھے حوالے سے یاد کریں. لیکن یہ تب ہوگا جب انسان کی عادات اور اس کا رویہ بہترین ہو, اور وہ اس قابل ہو کہ لوگ اس سے محبت اور اس کا احترام کریں. یاد رکھیں, انسان کا رویہ وہ چیز ہے جو اس کا نصیب بدلتا ہے. لیکن اگر اس کا رویہ ہی ایسا ہو کہ لوگ اس سے دور رہنا پسند کرتے ہیں, اور اس کی اپنی تمنا اور اپنا تقاضا یہ ہو کہ وہ ہر دل عزیز بن جائے, تو ایسا ممکن نہیں. وہ فقط ذہنی مریض ہی بنے گا. منفعت بخش زندگی. با مقصد زندگی دراصل منفعت بخش زندگی ہے. اشیاء بڑھانا با مقصد زندگی نہیں, کیونکہ پیسہ, دولت اور شہرت یہ سب قابلیت کی بدولت ہیں. اگر ایک انسان کی عزت و محبت لوگوں میں بڑی ہے تو یہ سب چیزیں اس کے پیچھے آئیں گی. پیسہ, دولت اور شہرت مل گئی لیکن عزت اور محبت گم ہو گئی ہے تو یہیں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ انسان کے پاس اشیاء بڑھ گئیں لیکن اپنے ساتھ چھوڑ گئے. واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ ایسی جنت کا کیا کرنا جس میں آپ کا بھائی ساتھ نہ ہو. اپنی ذات کی مقبولیت کے لیے پہلی شرط قربانی ہے. با مقصد زندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا حتمی مقصد متعین کر لیں, اور وہ مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی فائدہ مند زندگی ہو, سراپا خیر ہونا, اور اس پر مداومت عمل. اور مداومت عمل کا مطلب یہ ہے کہ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ یہ کام کریں, کسی خاص صورتحال یا مجبوری کی وجہ سے نہ کریں. آپ جو ہیں اس میں اگر فائدہ مند بن گئے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کم از کم فائدہ دعا دینا اور نیک تمناؤں کا اظہار کرنا ہے. جس راستے سے گزرنا ہو اس میں خیر بانٹیں اور اپنے سے منسلک لوگوں کو فائدہ دیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ اس راستے میں آپ پر الزام لگیں گے, پتھر آئیں گے, لیکن ان سب سے قطع نظر آپ نے مداومت عمل اور منفعت بخش ہونے کو نہیں چھوڑنا. آپ نے چھوٹے جھگڑے میں نہیں پڑنا, اپنوں کو نہیں چھوڑنا. جو رشتے اور تعلق بنے ہیں انہیں صبر, استقامت اور قربانی سے مزید پختہ کرنا ہے. اور جو غیر اہم چیزیں ہیں کہ کل کیا ہوگا, ان سوچوں کو دماغ سے جھٹک کر اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. ایک انوکھا فارمولا, ایک نقطے کی بات سمجھیں جس پر میں نے بھی اپنی زندگی میں عمل کیا. وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسا تیار کریں کہ آپ کئی طرح کے کام کر سکیں. میں نے اپنی زندگی میں پڑھانا سیکھا ہے, مواد تیار کرنا, ریڈیو اور ٹی وی پر بات کرنا, مینجمنٹ, صحت و صفائی کا خیال, اپنی ٹیم کا خیال رکھنا, اور ماڈرن لیڈرشپ کے تمام رموز میں نے باقاعدہ وقت لگا کر سیکھے ہیں اور ان سے بہترین نتائج حاصل کیے ہیں. لیڈرشپ سیکھنے کے بعد مجھے علم ہوا کہ ایک بہترین لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے کسی ٹیم ممبر کو اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو وہ پہلے سے تیار کھڑا ہو اور کہے میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں. لیڈر کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے ان الفاظ سے اس میں جو انرجی اور اعتماد پیدا ہوتا ہے اس کی بدولت وہ عام لوگوں کی بنسبت 100 گنا زیادہ کام کر سکتا ہے. لیکن اگر لیڈر کو یہ اصول معلوم ہی نہ ہو تو پھر وہ ایک روایتی لیڈر ہوگا جو ضرورت کے وقت اپنے ٹیم ممبر کی بات کو بہانہ قرار دے کر ہر حال میں ڈیوٹی پر آنے کا کہتا ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ٹیم ممبر کو اپنا کام ایک فریضہ کم اور بیگار زیادہ لگتا ہے. پھر نتائج کیا ہوتے ہیں آپ بخوبی واقف ہیں. جب بھی انسان ان عادات کو دل سے اپناتا ہے تو پھر اس کے گرد میلہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. قابلیت, اخلاص, اچھی نیت, مثبت سوچ اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونے کی بدولت وہ ایک مقناطیسی شخصیت کا مالک بن جاتا ہے. اور یہی تو حقیقی معنوں میں ایک با مقصد زندگی ہے.